بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 اسلامیات اور یہ جو ہے سبق نمبر 4 ہے، پہلے یونٹ کا سبق نمبر 4 عبادات، روحانیات اور عبادات میں جنازہ، نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ تو اس کے ہم آج مشق حل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں سمندر ذیل سوالات کے جوابات ہیں۔ نماز جنازہ کی شرعی حیثیت۔ شرعی کی حیثیت یہ ہے کہ یہ کیا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ دیکھیں فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان یہاں سے دیکھ لیں، یہ مسلمان کے فوت ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت کرنے کے لیے اسلام نے ایک بعید طریقہ، تو یہ کیا ہے، یہ اس کی شرعی حیثیت ہے۔ یہاں سے لے کر مسلمان کے فوت ہونے تک، یہ دوسرا پیراگراف ہے صفحہ نمبر 21 پہ، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ یہ اس کی کیا ہے، یہ اس کی شرعی حیثیت ہے۔ نماز جنازے کے ساتھ چلنے کے آداب لکھیں، تو یہ چلنے کے آداب ہیں۔ اس میں سے آپ کوئی بھی جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ مندرجہ سوالات۔ اچھا تو یہ اس کا آپ تفصیلی یا مختصر دونوں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا جنازے کے ساتھ چلنے کے آداب یہاں پہ دیے گئے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ تو آپ کوئی بھی اس میں سے جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نماز جنازہ کا طریقہ بیان کریں۔ تو نماز جنازہ کا طریقہ یہ دیکھیں، نماز جنازہ کا طریقہ، نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ نماز جنازے میں صفوں کی تعداد تاک رکھی جاتی ہے، تاکہ یعنی جو دو سے تقسیم نہ ہوں۔ سب لوگ امام کے پیچھے قبلہ روح کھڑے ہوتے ہیں۔ امام میت کے سامنے کھڑے ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے، اور اس طرح پوری جماعت امام کے اتباع میں نماز شروع کر دیتی ہے۔ پھر نماز جنازہ کی تکبیریں کہی جاتی ہے، جس میں ثنا، درود پاک اور میت کی مغفرت کی دعا کر کے سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ سوال نمبر جیم تھا۔ نماز جنازہ کی دینی اور معاشرتی اہمیت، یہ بھی صفحہ نمبر 21 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نماز جنازہ کی دینی اور معاشرتی اہمیت، آپ یہاں سے شروع کر نماز جنازہ اخوت اور اجتماعیت کو ظاہر کرتی ہیں، یہاں سے لے کر آپ یہاں تک لکھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے عام میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک۔ تو یہ آپ جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہے نماز جنازہ درست جواب لفظ کا لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ نماز جنازہ میں سجود و رکوع و سجود نہیں ہوتے، یہ دیکھ لیں یہاں پہ جو الف ہے، نماز جنازہ میں رکوع و سجود نہیں ہوتے۔ فوت ہو جانے والے شخص کو میت کہتے ہیں۔ جیم، نماز جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا چاہیے، یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا جو ہے وہ دیا گیا ہے، نماز جنازہ کے ساتھ پیدل چلنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے نماز جنازہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ کہاں پہ ہوگا نماز جنازہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، نماز جنازہ کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ تو اس کا ہم ڈھونڈ لیں گے بعد میں، لیکن کیا ہے، یہ دال جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، کہیں پہ دیکھا نظر نہیں آتا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ میت امام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، امام جو ہے وہ میت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ نماز جنازہ میں صرف ہوتا ہے قیام، یہ دیکھ لیں صرف قیام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الف۔ با، نماز جنازہ میں صفوں کی تعداد دو تاک رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ پڑھتے ہوئے انسان کو یاد آتی ہے موت، یہ جیم جو ہے اس میں 3 ہے۔ نماز جنازے کی شرعی حیثیت ہے فرض کفایہ، یہ فرض کفایہ ہے۔ سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیں۔ تو الف، فوت ہو جانے والے شخص کو میت کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اس پہ آپ ٹک کا نشان لگا دیں۔ با، جنازے کے ساتھ کسی سواری پر سوار ہو کر چلنا چاہیے، یہ غلط ہے، کراس لگائیں۔ جیم، جنازہ کے ساتھ چلتے ہوئے میت کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، بالکل، یہ بھی صحیح ہے۔ نمبر دال، نماز جنازہ میں صفوں کی تعداد جفت رکھی جاتی ہے، یہ غلط ہے، تاک رکھی جاتی ہے۔ ہاں، نماز جنازہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد کی علامت ہے، بالکل، یہ بھی صحیح ہے۔ سرگرمی جو ہے نیچے نماز جنازہ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔
تو اہمیت جو ہے وہاں پہ لکھی ہوئی ہے، جو شرعی اہمیت اور دینی اہمیت ہے وہ وہاں پہ دیا گیا ہے۔ نماز جنازہ کی دعائیں یاد کریں، تو نماز جنازہ کی جو ہے وہ 3 دعائیں ہیں۔ ایک تو وہ جو بالغ میت کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا وکبرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ایک یہ ہے جو کیا ہوتی ہے، جو بالغ مرد یا عورت کے جنازے کے وقت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں، ان کے جنازے ادا کرتے ہوئے ہم یہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چھوٹے بچے اور بچوں کی جو ہے وہ دعا ہے، جو جب چھوٹے بچے وفات ہو جاتے ہیں، چھوٹی بچیاں وفات ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے ہم جو ہے نا وہ دعا پڑھتے ہیں جنازے میں۔ تو وہ الگ ایک دعا ہے جس کے لیے جو کیا ہو بچی جو ہے اس کے لیے الگ سی دعا پڑھی جاتی ہے، اور جو بچہ ہو نابالغ، یعنی نابالغ بچہ اور نابالغ بچی، ان کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں، تو وہ اس سے جو ہے نا وہ جدا ہیں۔ جس طرح کیا ہے، اللہم اجعل حالنا فرطا واجعل حالنا اجرا وزہرا واجعل حالنا شفعا ومشفعتا، اور اس کے علاوہ شفعا ومشفعا، یہ جو ہے نا ان کلمات سے اس کی جو ہے وہ تفریق ہوتی ہے میل اور فیمیل کے لیے۔ تو یہ چھوٹے بچے یا بچیاں جو نابالغ ہوں ان کی دعائیں ہیں، کیا ہے اس کی اپنا نماز جنازہ کی۔ طلباء کو نماز جنازہ کے تکبیرات کے بارے میں بتائیں، تو تکبیرات جو ہیں اس میں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، سب سے پہلے امام اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ بھی اللہ اکبر کریں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد درود جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر، پھر اس کے بعد جو دعا ہے جنازے کی وہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اور اس کے بعد جو ہے نا سلام پھر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نماز جنازہ کی کا طریقہ ہے۔ نماز جنازہ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں ناف کے نیچے سے، جس طرح نماز میں ہم باندھتے ہیں ہاتھ کو جو ہے نا وہ نیچے نہیں لٹکایا جاتا، بلکہ اسی طرح جب آپ تکبیر کہتے ہیں تو آپ کے ہاتھ جو ہیں اسی طرح بدستور باندھے ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے۔ نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر پورے گاؤں میں محلے میں ایک بندہ جو ہے اس میں شرکت کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کی طرف سے یہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایک بھی شخص بھی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں شرکت نہیں کرتا اس محلے کی، تو پھر وہ جو ہے پورا محلہ جو ہے اسی کے حساب سے وہ گنہگار، اور اس کے جائزے میں جو ہے نا یہ چیز جو ہے وہ اس طرح باقی رہ جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں نماز جنازہ جو ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نماز جنازہ جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ میں ایک آدمی کے شریک ہونے سے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ جو ہے نا آپ کے ذمہ سے جو فرضیت ہے یا جو حکم ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلاس 6 اسلامیات، یہ سبق یونٹ نمبر 1 کا جو ہے وہ سبق نمبر 4 ہے۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔